24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 10 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، اپنے درجے کے مطابق سادہ کہانی پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں، نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، امر و نہی اور منفی و سوالیہ جملے بنا سکیں، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ بنا سکیں، مخصوص ذخیرہ الفاظ کا زبانی املا لکھ سکیں، جملوں کو رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط نقل کر سکیں، ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. آپ کے ملک کا کیا نام ہے؟ پاکستان کب آزاد ہوا؟ آزادی سے پہلے ہندوستان پر کون حکومت کرتا تھا؟ یہاں ظاہر ہے بچے اگر نہ بھی جواب دے پائیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ آزادی سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی. آزادی کی کوشش میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ یہاں آپ بچوں کو یہ بھی اضافی طور پر بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں، جب کوئی جد و جہد ہوتی ہے، جب کچھ لوگ مل کر کسی مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں تو انہیں ایک لیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ مثال دے سکتے ہیں بچوں کو اس مقام پر کہ کوئی ادارہ بھی چلانا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے. آپ اسکول کی مثال دے دیں کہ اسکول پورا چلتا ہے جس میں بچے ہیں اور ملازمین ہیں، اساتذہ ہیں، تو ان کو اسکول کو بھی ایک لیڈر چاہیے اور وہ لیڈر ہے پرنسپل. اسی طرح جب کوئی لوگ کسی مشترکہ مقصد کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، تحریک چلائیں تو ان کو بھی ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. یہاں آزادی کی کوشش میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ تو ظاہر ہے آپ نے بچوں کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام تک لے جانا ہے. پھر یہ آخری سوال ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا؟ اور یہاں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد آپ بچوں کو بتائیں گے کہ بھئی آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ہم جس باب کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر آپ ظاہر ہے کتابیں کھلوائیں گے. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو
باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ آپ کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ آپ نے بہت محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ 20 سال کی عمر میں قانون کی اعلیٰ ڈگری کے ساتھ وطن واپس لوٹے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو اپنا لیڈر منتخب کیا۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے دن رات محنت کی اور الگ ملک حاصل کرنے کے لیے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے ملک کی ترقی کے لیے کام شروع کیا۔ دن رات کی انتھک محنت کے باعث آپ کی صحت خراب رہنے لگی۔ آپ پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد ہی 11 ستمبر 1948 کو انتقال فرما گئے۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچوں کو قوم کے مستقبل کے معمار کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے رہنما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے۔ مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ اصل بار بار 3 حرفی الفاظ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، جس میں درمیانی حرف پر جزم ہے، مگر ہم اس کو بدل کر زبر کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ سو یہ لفظ اصل نہیں ہے، اصل ہے۔ حاصل، ابتدائی۔ اب اس لفظ میں تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ لوگ روانی میں ابتدائی بول جاتے ہیں۔ ابتدائی۔ عمر پر 1 سے زیادہ مرتبہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، تاہم میں صرف اتنا اعادہ کر دوں کہ نام ہے تو عمر ہوگا، اور اگر ایج کی بات ہے تو عمر ہوگا۔ واپس، منتخب۔ دیکھیں یہ لفظ میں شاید اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر تو انتخاب کسی کا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو ہم منتخب کہیں گے، اور اگر انتخاب کرنے کی بات ہے تو منتخب کہیں گے۔ یہاں یہ لفظ منتخب ہے۔ مشکل، مقابلہ۔
اب یہ لفظ جو ہے مقابلہ، اس میں ایک تو بے کے اوپر والی جو زبر ہے اس کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ہے، اور دوسرا لا جو ہے اس کو لام کے اوپر زبر اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ اس کو اس طرح بولیں کہ لام کے بعد والی جو ہے وہ بھی کچھ پتہ چلے کہ اس کے بعد ہے۔ مقابلہ، مقابلہ، انتقال، انتقال، تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ معمار، معمار، اب اس میں اگرچہ این کے اوپر جزم ہے مگر اس کو تھوڑا سا طوالت دے کے اس طرح پڑھنا ہے کہ پتہ چلے کہ میم کے بعد این ہے۔ معمار، حیثیت، اب یہ جو لفظ ہے حیثیت، اس میں جو باریکی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو دوسری یہ ہے یعنی تے سے پہلے اس پر شد ہے زبر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو حیثیت پڑھنا ہے، جبکہ عملی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس لفظ کو بولتے ہوئے لوگ شد کو تو ظاہر نہیں کرتے، البتہ جو ہے پہلا حرف اس لفظ کا اس کے اوپر تھوڑا سا زور دے دیتے ہیں اور باقی کو پھر فلو میں پڑ جاتے ہیں، یعنی حیثیت، حیثیت، یہ غلط ہوگا، حیثیت پڑھنا ہے اس کو۔ راہ نما، نما، نمائی جو ہوتا ہے وہ دکھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو نما دکھانے والا، راہ نما، میں نے شاید اس سے پہلے کہیں ذکر کیا تھا کہ یہ درست لفظ جو ہے وہ راہ نما ہے۔ اگر آپ راہ میں الف جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور صرف رہنما لکھیں گے تو وہ بھی غلط تو نہیں ہے، مگر وہ راہنما کی ہی مختصر شکل ہے۔ درست لفظ بہرحال راہنما ہے۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ذہین، ہوشیار، اب دیکھیے یہ لفظ ذہین بھی مشکل تو نہیں ہے، مگر ہم چونکہ دوسری جماعت کے کیو آر کر رہے ہیں تو ہوشیار نسبتاً زیادہ آسان ہے، اس لیے اس کے معنی شامل کیے گئے ہیں۔ لگن، شوق، ابتدائی، شروع کی۔ وطن، ملک، آپ یہاں وطن کے معنی کے طور پر باقی جو اس کے مترادفات ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک ہے، دیس ہے۔ جد و جہد، کوشش، لیکن عام کوشش اور جد و جہد میں آپ فرق بتا سکتے ہیں بچوں کو۔ ایک تو ان کو بنیادی طور پر ایک ضرور بات بتائیے گا معنی کے ضمن میں کہ ہر لفظ کے معنی تو ہوتے ہیں مگر دونوں الفاظ کے معنی میں کچھ فرق ہوتا ہے، ورنہ ان کو الگ الگ کیوں لکھا جائے اگر معنی میں کوئی فرق نہ ہو تو۔ اب جد و جہد اور کوشش میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ کوشش تو چند لمحوں کی بھی ہو سکتی ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن جد و جہد جو ہے یہ
کچھ ایسے معنی دیتی ہے کہ اس میں طوالت بھی ہوگی اور زیادہ کوشش ہوگی. یہ دو الفاظ میں فرق ہوتا ہے. منتخب کیا، چنا. منتخب اور منتخب میں فرق آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. ڈٹ کر، دیر تک مقابلہ کر کے. لیکن اب دیکھیں ان میں بھی فرق ہے. اب ڈٹ کر کے معنی میں دیر کا ذکر تو آ گیا، لیکن اس کے پھر معنی میں ایک اور بات بھی شامل ہے. جب آپ ڈٹ جاتے ہیں تو دیر تو شاید بعد میں دیر کی بات آئے گی، مگر پہلے یہ بات آئے گی ڈٹ کر کے معنی میں کہ آپ اپنی پوزیشن سے ہلے نہیں، ڈٹ جائیں، کھڑے رہیں. باعث کی وجہ سے، صرف لفظ وجہ بھی باعث کے معنی ہو سکتے ہیں. کی حیثیت سے، کی طرح کے طور پر، معمار، بنانے والا، تعمیر کرنے والا. نقش قدم پر چلنا، کسی کی طرح کام کرنا. اب یہ دیکھیں، آپ جب نقش قدم پر چلنا کے معنی بچوں کو بتائیں گے کہ کسی کی طرح کام کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے بچوں کی تسلی کرنی ہے اور ان کو وضاحت کے ساتھ بتانا ہے کہ نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہے، تو پھر آپ ان کو بتائیے گا کہ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مٹی پر چل رہا ہے تو وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشان بھی چھوڑ رہا ہے مٹی پر، یعنی وہاں اس کے پاؤں کے نقش بن رہے ہیں. تو آپ فرض کریں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اس کے پاؤں کا نشان ہے، عین اس کے اوپر آپ اپنا پاؤں بھی رکھ کر چلتے جاتے ہیں. تو یہ ہے اس کے پاؤں کے نقش پر پاؤں رکھ کر چلنا. لیکن اس کے جو مجازی معنی ہیں وہ بہرحال یہی ہیں کہ اس کی پیروی کرنا، اسی کی طرح کوئی کام کرنا. تو یہ ہے معنی نقش قدم پر چلنے کے. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب مفہوم بتاتے ہوئے دیکھیے، یہ جو اس سبق کا متن ہے اس میں تو ایک عمومی تصویر کھینچی گئی ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی. تو لیکن پھر بھی تقریباً ان کی ساری زندگی کو کور کر دیا گیا ہے. تو آپ خود بھی بتائیں گے بچوں کو کتابیں بند کروا کر، اور پھر بچوں سے بھی کہا جائے گا کہ وہ اس عبارت کا مفہوم بیان کریں. لیکن مفہوم بیان کرواتے ہوئے آپ نے دو چیزوں پر نظر رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ وہ مفہوم کے طور پر اس متن کا تقریباً خلاصہ بیان کریں گے، لیکن اس سے بھی شاید زیادہ اہم بات یہ ہوگی کہ وہ جب بول رہے ہوں تو پھر آپ نے
ان کی زبان پر نظر رکھنی ہے، وہ کس طرح بول رہے ہیں، اور وہ جب بول رہے ہیں تو وہ ان کا تلفظ کیسا ہے. یہ زیادہ اہم بات ہے. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے جو قائد اعظم کے بارے میں جو باتیں پڑھی ہیں اس متن میں کیا ان کو یاد بھی ہیں کہ نہیں. وہ بھول بھی جائیں تو خیر ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کم از کم جملے صحیح بول لیں، ان میں روانی ہو، ان میں ربط ہو، ان میں زیر و بم ہو، اور وہ الفاظ کا صحیح تلفظ ادا کر سکیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. ایک سرگرمی ہے صفحہ نمبر 67 پر، اور یہ ہے مثبت، منفی اور سوالیہ جملوں پر مشتمل. حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ مثبت، منفی اور سوالیہ جملے پہچان سکیں اور تبدیل کر سکیں. آپ زبان شناسی کی اس سرگرمی کو کرواتے ہوئے بچوں کو تینوں الفاظ یعنی مثبت، منفی اور سوالیہ کے معنی بتائیں گے اور یاد کروائیں گے، اور ان کی وضاحت کچھ اس انداز سے کریں گے کہ ان کو یہ تینوں الفاظ نہ صرف یہ کہ یاد رہیں بلکہ ان کے معنی بھی یاد رہیں، اور جو ہی ان تینوں میں سے وہ کوئی ایک لفظ بولیں تو وہ تصور میں یہ لا سکیں کہ مثبت جملے کیسے ہوتے ہیں، منفی کیسے ہوتے ہیں اور سوالیہ جملے کیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد کی سرگرمی ہے کہ یہ صفحہ نمبر 70 پر لکھائی کی سرگرمی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچوں سے کہا گیا ہے کہ کون سی 5 اچھی عادتیں ہیں جو آپ ہر بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہر عادت ایک جملے میں بیان کریں. حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں. جیسا کہ ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور میں آپ سے ہر دفعہ یہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو سرگرمی ہوگی اس میں آپ جملے لکھوانے سے پہلے بچوں کے ساتھ ایک عمومی گفتگو کریں گے. اب جیسے یہاں لکھا ہے کہ لکھائی سے پہلے بچوں کے ساتھ اچھی عادتوں پر عمومی گفتگو کریں. اس سے ایک مقصد تو یہ حاصل ہوگا کہ بچے بولیں گے، اور ظاہر بات ہے اگر آپ نے ان کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جب وہ بولیں تو درست جملے بولیں، صحیح تلفظ کے ساتھ بولیں، روانی کے ساتھ بولیں، تو ایک تو ان کی بولنے کی مشق ہوگی جب آپ گفتگو کریں گے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب جملے لکھوانے سے پہلے بچوں کے ساتھ اچھی عادتوں پر گفتگو کریں گے تو اس میں بہت سی عادتوں کی بات ہوگی، بہت سی عادتوں کا ذکر ہوگا، اور
جب اتنی ساری اچھی عادتوں کا ذکر ہو جائے گا تو پھر جب لکھنے کی نوبت آئے گی تو بچوں کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ چونکہ ان کے ذہن میں اس وقت تازہ بہت سی عادتیں موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی سی بھی 5 اچھی عادتوں کا انتخاب کر کے وہ لکھ سکیں گے آسانی کے ساتھ۔ آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔